السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج اس ویڈیو میں دجال کے آنے کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ دجال کب آئے گا اور دجال آنے کے بعد کیا کیا کرے گا، دجال کہاں اور کس جگہ قتل ہوگا۔ انشاءاللہ حدیث سے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ ویڈیو میرے دوستو بہت اہم ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، اور مزید ہماری ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو، ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کب آئے گا اور کس طرح پتا چلے گا کہ دجال کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعہ میں بتایا گیا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی دجال کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور دجال سے کچھ سوال و جواب ہوتے ہیں، جس میں دجال نے صاف طور پر بتایا ہے کہ وہ کب ظاہر ہوگا۔ میرے دوستو، میں یہاں پر صرف اس واقعہ کی وہ بات آپ کے سامنے شیئر کروں گا جس میں اس نے بتایا ہے کہ وہ یعنی دجال کب ظاہر ہوگا۔ تو میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا سوال پوچھا۔ دجال نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم عرب سے ہیں۔ پھر دجال نے کہا کہ مجھے بہسان کے نخلستان باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس باغ کے بارے میں آپ کون سی چیز ہم سے پوچھنا چاہتے ہو؟ تو دجال نے کہا کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں، پھل بہت آتا ہے۔ تو دجال نے کہا کہ ان قریب اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ میرے دوستو، بہسان فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے جو نہر جالوت کے جنوب مغرب میں واقع ہے، اور یہ اپنے کھجوروں کے باغات کی وجہ سے مشہور بھی ہے۔ اس پر میرے دوستو اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، آج اس باغ کے درختوں نے پھل دینا بند کر دیا۔ میرے دوستو، یہ ایک بہت بڑی نشانی پوری ہو چکی ہے دجال کے ظاہر ہونے کی۔ اب دوسرا سوال جو دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں ہم آپ کو کیا بتائیں؟ تو دجال نے کہا کہ کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، بحر تبریہ اردن اور فلسطین کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 166 کلومیٹر ہے، اور یہ اب کی رپورٹ کے مطابق سطح سمندر سے 93.29 فٹ نیچے ہے۔ یہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کے پانی کا بنیادی ذریعہ دریا اردن ہے۔ میرے دوستو، تبریہ جھیل بھی اس وقت اسرائیل کے قبضہ میں ہے، جسے تبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت اس جھیل کا پانی بھی ڈیڈ لائن سے 20 سینٹی میٹر سے بھی نیچے جا چکا ہے، اور یہاں پر بارشوں کی کمی کی وجہ سے زراعت اور یہ جھیل بہت حد تک متاثر ہو رہی ہے، اور اس جھیل کا پانی بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے، یعنی سوکھتا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، اب پھر دجال نے ایک اور سوال کیا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ دجال نے کہا کہ کیا اس میں پانی ہے، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اسے کھیتوں کو سراب کرتے ہیں۔ میرے دوستو، زغر کا چشمہ اردن میں بحر مردار، جس کو ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے، اس کے کنارے پر واقع ایک بستی ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ زغر شام کے ایک علاقے کا نام ہے، اور بعض اہل علم لوگ بحیرہ مردار کو ہی بحیرہ زغر قرار دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اگر دور حاضر کی بات کی جائے تو زغر اسرائیل میں موجود ہے، کیونکہ اس وقت اسرائیل نے اردن اور شام کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ میرے دوستو، کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا انتقال ہوا تو اس کو اس چشمہ کے قریب ہی دفن کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس چشمے کا نام زغر رکھا گیا، اور انہی کی وجہ سے چشمہ کے قریب ایک گاؤں کا نام زغر مشہور ہوا۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دجال کیسے ظاہر ہوگا اور آنے کے بعد کیا کیا کرے گا۔ میرے دوستو، اللہ پاک جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح کروائے گا
فتح کے بعد جب کہ مسلمان آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا رکھی ہوں گی کہ اتنے میں شیطان آواز دے گا کہ پیچھے تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے۔ یہ خبر سن کر مسلمان وہاں سے چل پڑیں گے، حالانکہ یہ خبر جھوٹی ہوگی، یعنی شیطان جھوٹ بول رہا ہوگا، اور لیکن جب یہ مسلمان ملک شام واپس جائیں گے تو اس وقت واقعی دجال نکل آیا ہوگا۔ مسلمان ملک شام میں داخل ہو کر بیت المقدس پہنچیں گے اور وہ دجال بدبخت زمین کے مختلف حصوں کا چکر لگاتا ہوا وہیں ملک شام میں مقام لد کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ میرے دوستو، مفتی ابو لبابہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دجال 45 منٹ میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، اس کی سواری اس قدر تیز ہوگی۔ میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا، لیکن اس کا پہلا دن سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ دجال کا فتنہ اس قدر بڑا اور خطرناک ہوگا کہ دجال اپنے آپ کو رب کہے گا، دجال اپنے ساتھ جنت اور دوزخ لے کر چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، در حقیقت اس کی جنت میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ میں جنت ہوگی۔ میرے دوستو، دجال اپنی مرضی سے بارش بھی کروا سکے گا اور بارش روک بھی سکے گا، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک آدمی کو قتل کر کے اس کو دوبارہ بھی زندہ کر دے گا، لیکن میرے دوستو دجال ایک سے زیادہ کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستو، دجال کا فتنہ اس قدر سخت ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال لوگوں سے کہے گا کہ مجھے رب مانو۔ ایک آدمی انکار کرے گا تو دجال اس سے کہے گا کہ اگر تیرے ماں باپ جو مر چکے ہیں میں ان کو قبر سے باہر نکال لوں اور وہ میرے رب ہونے کا اقرار کریں تو کیا تم مان لو گے؟ میرے دوستو، پھر دجال اس کے ماں باپ کی قبر پر جا کر اس کے ماں باپ کو اٹھنے کے لیے آواز دے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں قبر سے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے بیٹا یہی تیرا رب ہے، اس کو مان لے۔ میرے دوستو، اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ میرے دوستو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کفر لکھا ہوگا، جس کو ہر ایمان والا پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں پڑھ سکیں گے۔ میرے دوستو، مسلمان دجال کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے اور ایک دن فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے صف سیدھی کر رہے ہوں گے جب مؤذن اقامت کہہ چکا ہوگا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر جا چکے ہوں گے کہ اچانک سے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے آپ ہی آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے، کیونکہ یہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا جائے گا، اس کی پرلی جانب دجال ہوگا جس کے ساتھ 70,000 اس کے مسلح فوجی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑے گی تو وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، پھر وہ بھاگنے لگے گا تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے میری ایک ضرب تیرے اوپر مقدر ہو چکی ہے جس سے تو نہیں بھاگ سکتا۔ پھر میرے دوستو فرماتے ہیں کہ مقام لد جو بیت المقدس کے قریب واقع ہے اس کے مشرقی دروازہ کے پاس جا کر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزہ ماریں گے جس سے وہ قتل ہو جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے پر لگا ہوا خون کو سرعام سب کو دکھلائیں گے
اور یہودیوں کو میرے دوستو کھلی شکست ہو جائے گی۔ امید ہے میرے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ہماری ایسی ویڈیوز کے لیے میرے دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔